بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں کے زوال کی پہلی وجہ تو افراد کے کردار کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جب قوم عروج کی حالت میں ہوتی ہے تو افراد کے کردار پر نظر رکھنے کے لیے مختلف روایات اور ادارے ہوتے ہیں۔ قانون کی بالادستی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ رشوت، غبن، وعدے کی خلاف ورزی اور جھوٹ کو روکنے کے لیے سوسائٹی کی جانب سے اخلاقی پابندیاں ہوتی ہیں۔ زوال کی صورت میں یہ پابندیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں اور سوسائٹی کے اقوال آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اخلاقی قدروں کو پامال کریں۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد اپنے ذاتی مفادات کو غیر اخلاقی اقدار کے ذریعے پورا تو کر لیتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں اس جعل سازی یا دھوکے سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے۔ جعلی ادویات بنا کر مالک تو دولت مند ہو جاتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے استعمال سے ہزاروں لوگ اپنی جانیں کھو دیتے ہیں۔ یہی صورتحال کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہے، جس کے نتیجے میں ایک جانب لوگ دولت اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری جانب لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہوتے ہیں۔ ذاتی مفادات آخر کیوں قومی مفادات پر غالب آ جاتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ کسی بھی ملک کی سیاسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کو تحفظ کا احساس نہیں ہوتا اور وہ ریاست پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے طور پر اپنے مفادات پورے کرتے ہیں؟ جب کسی سوسائٹی کی مالی حالت ابتر ہو جائے تو مذہبی تعلیمات بھی اس کی اصلاح کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ زوال کے اثرات افراد کی بول چال، ان کے کھانے پینے اور ان کی رہائش سے ہوتا ہے، جس میں خوبصورتی، شگفتگی اور لطافت کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی کا ادب، آرٹ، موسیقی بھی غیر معیاری ہو کر لوگوں کے ذہن کو بگاڑتے ہیں۔ اگر ہم اس تناظر میں پاکستانی سوسائٹی کا تجزیہ کریں تو اس میں ہمیں کہیں بھی عروج نظر نہیں آتا۔ آزادی کے بعد سے ہی زوال کی علامتیں شروع ہو گئی تھیں۔ مذہبی اور اخلاقی قدریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھیں۔ سماج کی جانب سے جو پابندیاں تھیں وہ بھی ختم ہو رہی تھیں اور بالآخر ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے جہاں افراد کے لیے نہ تعلیم تھی، نہ تربیت اور نہ اخلاقی قدروں کا احترام۔ جب عزت کا باعث دولت اور امارت ہو جائے، چاہے اسے جیسے بھی حاصل کیا جائے، پھر سوسائٹی میں ایمانداری اور دیانت کی صورت نہیں رہتی۔ انسانیت کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور فرد کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جو اسے تشدد اور دہشت گردی کی جانب لے جاتے ہیں۔ جب قوم زوال کی اس آخری مرحلے پر پہنچ جائے تو یا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یا پھر تبدیلی کا واحد راستہ انقلاب ہی رہ جاتا ہے۔